السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان دنیا نہ کمائے، دولت نہ کمائے، پیسہ نہ کمائے اور صرف دین کے کام کرے، صرف اچھا مسلمان بن جائے اور دنیا کمانے، دنیا میں ترقی کرنے سے کیا اسلام روکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام دنیا کمانے سے، دنیا کی ترقی حاصل کرنے سے، دنیا میں سکسیس حاصل کرنے سے، پیسہ دولت کمانے سے، اچھا عہدہ حاصل کرنے سے، افسر بننے سے نہیں روکتا، بلکہ قرآن شریف میں تو حکم ہے سورہ جمعہ میں کہ جب تم نماز ادا کر چکو، جو سورہ جمعہ کی نماز جب ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اسی طرح دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، زمین میں رزق پیدا فرمایا ہے اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا شکر بھی کرو۔ تو یہ ایک جو ہے نا، اسی طرح پھر حکم ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے نہیں روکتا بلکہ حکم فرماتا ہے کھانا ہے، پینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر ہم کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں تو ہم تو مر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو یہ امانت ہے اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو جب کھانا پینا ضروری ہے، حکم ہے، تو کھانا پینا کیسے ظاہر ہے؟ اس کے لیے ہم پیسے ہوں گے، جیب میں پیسے ہوں گے، دولت ہوگی تو ہم جو ہے نا، ہم روٹی پانی جو ہے نا، چاول دالیں خرید کر کھا سکیں گے۔ اسی طرح گھر والوں کا پیٹ پال سکیں گے، بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر سکیں گے، ان کی پرورش کر سکیں گے۔ تو اسلام تو بلکہ یہ حکم فرماتا ہے، اور کسی سے اسلام منع فرماتا ہے؟ اسلام منع فرماتا ہے اسراف سے۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی کرنے کو، کہ بس آپ کھاتے ہی رہو، جتنی آپ کو نیڈ ہے کھانے پینے کی اتنا کھاؤ، یہ نہیں کہ آپ کھاتے ہی رہو۔ اسی طرح آپ دنیا کماؤ، بے شک کماؤ، کیونکہ جو نیڈ ہے انسان کی اس کو تو انسان نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پر خاوند ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ نہ نفقہ پورا کرے اپنی بیوی کا، اور بچوں پر بھی خرچ کرے، بیوی پر بھی خرچ کرے، رہائش کا انتظام کرے، ٹھیک ہے؟ تو جو انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، لازمی ضروریات ہوتی ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، تو وہ تو پورے کرنے ہیں نا خاوند نے۔ تو کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ اگر وہ کمائے گا نہیں، دنیا نہیں کمائے گا، پیسہ دولت نہیں کمائے گا تو کہاں سے پورا کرے گا؟ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ تو اسلام اسی سے منع نہیں کرتا بلکہ ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا فرمایا ہے اسے حاصل کرو، خود بھی کھاؤ پیو، اپنے آپ کو زندہ رکھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ پلاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ پلاؤ۔ حدیث میں ہے کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بیوی پر خرچ کرے، اپنے بچوں پر خرچ کرے۔ تو یہ ہے کہ بیوی بچوں پر پیسہ دولت خرچ کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ تو ضروری بھی ہے، فرض بھی ہے، اور یہ ثواب بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ تو اسلام کس چیز سے منع کرتا ہے؟ اسلام منع کرتا ہے زیادتی سے، کہ انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر دنیا کماتا ہے، نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اور اللہ کو بھول جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، نمازیں بھول جاتا ہے، قرآن پڑھنا بھول جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا فرض ہے، نمازیں پڑھنا فرض ہے، قرآن پر تدبر کرنا فرض ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر انسان جاب کرتا ہے تو اسلام کے جو احکامات ہیں وہ دنیا کے ہر شعبے سے متعلق موجود ہیں،
تو نوکری کرنے میں، جاب کرنے میں یہ احکامات ہیں کہ دیانتداری سے جاب کرنی ہے، چوری نہیں کرنی، کوئی بددیانتی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، کرپشن نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، حلال کمائی کمانی ہے، جائز کام کرنا ہے، ناجائز کام نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے انسان دنیا کمائے، ٹھیک ہے، تجارت بھی اس طرح کرے۔ تو منع اسی سے اسلام کرتا ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے پڑ جائے، ہر وقت بس یہ کہ میں پیسہ کما لوں، دولت کما لوں، بزنس کھڑا کر لوں، اور میرا اتنا بینک بیلنس ہو، جائیدادیں ہوں، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ نیک اعمال اختیار کرے، نہ اللہ اللہ کرے، ٹھیک ہے نا، نہ حقوق العباد کا خیال رکھے، تو اللہ کو بھول جائے، اسلام کے احکامات کو بھول جائے، جو کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ جو کھانا ہے، پینا ہے، اور جو پیسہ دولت کمانا ہے، یہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اصل مقصد نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو اور دنیا کماؤ اور مال و دولت کماؤ یا شہرت حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کی غلامی اختیار کرنا، اللہ کا نوکر بن کر رہنا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرنا، ہر کام زندگی کا جو انسان کرتا ہے اس میں یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ ہے عبادت۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح حقوق العباد، اخلاقیات، معاملات، انسانوں سے معاملات، والدین کی خدمت، بیوی کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر بنی ہوئے انسان سے اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں زندگی کے، ان میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ ہر کام جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے، تو اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ پھر جو دنیا کمانا ہے، پیسہ دولت کمانا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، اور ضروریات کو پورا کرنے کا بھی حکم ہے کہ ان کو پورا کرنا ہے۔ انسان کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے تو شادی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ شادی کرنی ہے، اور اسی طرح پھر کھانا پینا ہے، اور دنیا کی زندگی کی جو ضروریات ہیں جن کو پورا کیے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی سوشل لائف جو ہے وہ نامکمل رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ان ضرورتوں کو انسان نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ہے کہ کچھ چیزیں اسلام میں جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ تو اب دنیا کمانی ہے، پیسہ دولت کمانا ہے تو جائز طریقے سے کمانا ہے، اور جائز کام کرنا ہے، جائز نوکری کرنی ہے، جائز تجارت بزنس کرنا ہے، ناجائز کام نہیں کرنا، چوری چکاری، بددیانتی، یا اسی طرح جو اب آج کل کے زمانے میں لوگ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، یا اسی طرح کے دوسرے سوشل نیٹ ورکنگ کے پر اپنے کچھ چینل بزنس گرو کرتے ہیں، تو اس کے لیے بعض لوگ اسٹریٹجی اپناتے ہیں کہ اپنے آپ کو وائرل کیسے کریں، اپنے چینل کو مشہور کیسے کریں۔ تو بعض جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مطلب لباس کچھ غیر اسلامی لباس پہن لیتی ہیں، یا اس میں ایسی حرکتیں کرتی ہیں، یا لڑکے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو بیہودہ ہوتی ہیں، بد اخلاقی میں آتی ہیں، لغویات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح کے پھر وہ کام کرتے ہیں تاکہ دنیا ہمیں دیکھے گی، لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہماری ویڈیو پہ زیادہ ویوز آئیں گے، وائرل ہو جائیں گے. تو پھر وہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے آپ نے ناجائز طریقے سے پیسہ دولت نہیں کمانا. آپ تو اللہ تعالیٰ تو نے چونکہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت مطلب ساری زندگی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرنا ہے. اب پیسہ دولت بھی کمانی ہے تو اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، کہاں ہے، کیسے پورا ہم کریں. تو اس میں اللہ کی رضا یہ ہے کہ جائز کمائی کریں، جائز نوکری کریں، جائز تجارت بزنس کریں، حلال کمائی کمائیں، اور پھر اپنے خود بھی کھائیں، اپنی بیوی کو بھی کھلائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اپنے والدین کو بھی کھلائیں، اپنے غریب رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، تحفے تحائف دیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر دیگر جو بنی نوع انسان میں جو ضرورت مند ہیں ان پر بھی خرچ کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، تاکہ اس طرح سے اللہ راضی ہوگا ہم سے. ٹھیک ہے. ہم اپنی زندگی کی بھی حفاظت کریں گے کھا پی کر، اور دوسرے غریبوں کو، محروموں کو بھی ہم نہیں بھولیں گے، تو اس سے بھی اللہ راضی ہوگا. تو اب انسان کیا کرے کہ انسان ناجائز طریقے سے ویڈیوز بنائے، سوشل نیٹ ورکنگ پر اس طرح کے چینل بنائے اور نازیبا حرکتیں، بد اخلاقی والی حرکتیں کرے. تو اب یہ جس کی جو اسلام میں یعنی کہ منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنا، آپ نے فحاشی نہیں پھیلانی. ٹھیک ہے. فحاشی نہیں پھیلانی. فحاشی کے بارے میں فرمایا کہ جو فحاشی پھیلاتا ہے تو تاکہ مومنوں میں فحاشی پھیل جائے تو اسے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا اور اس کی سزا جہنم ہے. تو اب دنیا میں تو فائدہ ہو جائے گا، آپ غیر اسلامی طریقے سے پیسہ دولت کمائیں گے، چوری کریں گے، کرپشن کریں گے، یا ناجائز طریقے سے ویڈیو بنا کے وائرل ہو جائیں گے تو پیسہ دولت شہرت تو مل جائے گی، لیکن کیا ہوگا کہ اللہ کی رضا نہیں ملے گی. اور اللہ فرماتا ہے کہ کام کرنا ہے تم نے، ہر وہ کام انسان نے وہ والا کرنا ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جو عبادت میں آتا ہے تو وہ کام کرنا ہے. اب انسان عبادت نہ کرے، اللہ کی مرضی کا خیال نہ کرے، اللہ کی رضا کا خیال نہ کرے، اور اپنی منمانی اپنی مرضی کرے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، اس طریقے سے اپنا بزنس گرو کرے گا، چوری چکاری بددیانتی کرے گا، تو پھر ظاہر ہے وہ دنیا تو اسے مل جائے گی. دنیا تو اسے مل جائے گی. دنیا کے بارے میں تو یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو امتحان ہے کہ دنیا میں آپ نے جائز طریقے سے کمانا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں کمانا. اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جنت و جہنم دکھائی گئی تو آپ نے جہنم میں دیکھا کہ وہاں پر اکثریت جو تھی تو وہ متکبر لوگوں کی تھی، امیر لوگوں کی تھی. ٹھیک ہے. اور جب جنت میں دیکھا تو وہاں پر اکثریت غریبوں کی تھی. تو غریب رہنا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک انسان اپنا بزنس ناجائز طریقے سے گرو نہیں کرتا تو اس کا بزنس جو ہے وہ زیادہ گرو نہیں ہوتا، یعنی وہ ناجائز کام نہیں کرتا تو وہ گرو نہیں ہوتا اس کا بزنس. دوسرا بندہ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کام کرتا ہے، چوری کرپشن کرتا ہے، یا غلط ویڈیوز بنا کر اپنے آپ کو وائرل کرتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کا چینل بھی مشہور ہو جاتا ہے، اس کا بزنس گرو ہوتا ہے، پیسے ملتے ہیں. تو دنیا تو اسے مل گئی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی اسے. اور دوسرا بندہ جو ہے وہ جائز کام کرتا ہے، کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، اس کا چینل مشہور نہیں ہوتا، یا اس کا بزنس میں وہ کوئی چوری چکاری جھوٹ سے کام نہیں لیتا تو لوگ زیادہ اس کے پاس آتے نہیں ہیں. ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مطلب یہ کہ اسے تو اللہ کی رضا مل رہی ہے. اور دنیا میں اگر وہ غریب بھی رہتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی رہتا ہے، اور اسے مرنے کے بعد جنت ملے گی. تو یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم نے دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اپنے نفس کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ جس کام میں اللہ راضی رہتا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے، چاہے ہم غریب رہیں، چاہے ہم مالدار نہ ہوں، چاہے ہمیں دنیا میں ہمارا بزنس گرو نہ ہی کرے، ہم نے غلط کام بالکل بھی نہیں کرنا. تو یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے نا وہ لمٹ ہے کہ آپ نے ان لمیٹیشنز میں رہ کر جو ہے وہ آپ نے دنیا کمانی ہے، پیسہ دولت کمانا ہے لمٹ میں رہ کر. پھر چاہے آپ کو دولت ملے نہ ملے، آپ امیر ہوں یا نہ ہوں، اس میں آپ نے اپنے آپ کو راضی رکھنا. کیونکہ
زندگی کا تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جان و مال کے نقصان سے، کبھی اتلاف ثمرات سے. تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو اب جب مشکلات آئیں گی، جان و مال کا نقصان ہوگا، بزنس گرو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صحیح کام کر رہے ہو، آپ جائز کام کر رہے ہو، آپ کوئی غلط ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے، آپ چوری چکاری کرپشن نہیں کر رہے، تو آپ کو لوگ پسند نہیں کر رہے کہ یار یہ تو شریف بندہ ہے، اور یہ تو کوئی ایسی جھوٹی بات نہیں کر رہا، یا اس طرح کی مطلب وہ نہیں کر رہا. تو آپ کا بزنس گرو نہیں کر رہا، آپ کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری. تو انسان مطلب غریب رہ جاتا ہے، اس کا بزنس گرو نہیں کرتا، تو اللہ راضی رہتا ہے. انسان اگر بشرطے کہ صبر کرتا ہے، یعنی صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. تو اس کے لیے خوشخبری ہے. اور خوشخبری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے مرنے کے بعد جنت ملے گی. اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو موت نہیں آتی، جہاں پر انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان چاہے گا اسے ملے گا، جو چاہے گا اسے ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور اب جو دنیا میں جو ہے وہ مالدار ہو جاتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، یعنی ناجائز طریقے سے پیسہ کما کر، تو پھر ان کو تو صرف دنیا کا فائدہ ہے، آخرت میں انہیں فائدہ نہیں ہوگا. دنیا تو مل جائے گی، دنیا تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ تو سب کے لیے دنیا جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہے. آپ اس وقت دنیا میں دیکھ لیں، کیا کافر لوگ، مشرک لوگ، غیر مسلم لوگ، گناہ گار لوگ، بدعمل لوگ دنیا میں کیا پاپولر نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ سب کچھ ان کے پاس ہے، ہر خوشیاں ان کے پاس موجود ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پیسہ دولت کماتے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالی ووڈ کو، ہالی ووڈ کو، یہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں کیا یہ اسلامی اعمال ہوتے ہیں؟ کیا یہ اخلاق کے مطابق ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں لوگ ان کو کتنے فالو کرتے ہیں، ان کو وہ کتنا پسند کرتے ہیں، اور ان کے سبسکرائبر، فالوورز، ان کی کمائی، مطلب ہر چیز میں وہ سکسیسفل ہیں دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے. تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ناجائز ہیں، غیر اسلامی ہیں، غیر قرآنی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کا جو موضوع ہے کہ ہم نے دنیا کمانی ہے. دنیا کمانے سے اللہ نے منع بھی نہیں فرمایا بلکہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے. روٹی، چاول، کھانا پینا سب کچھ کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا، ناجائز طریقے سے نہیں کمانا. اور اس کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھنا کہ بس یہی زندگی کا مقصد ہے، میں کھا لوں پی لوں اور عیش و عشرت کر لوں، بس یہی زندگی کا مقصد ہے. جی یہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. یہ تو جو کافر لوگ ہوتے ہیں، جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی میں بڑا ہو کر بس کوئی افسر بن جاؤں، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی مشہور ہو جاؤں، بس یہ میرا مقصد ہے. تو یہ ان کا لائف سٹائل ایسے ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی کام کو لے کر سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، گول ہے، ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، دنیا میں کچھ بن جانا، دولت کما لینا، بزنس گرو کر لینا. ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتے ہیں یہی زندگی کا مقصد ہے، جبکہ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے بن کر رہیں، اللہ کو یاد کریں. اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرو. تو اللہ کا ذکر ہم نے سب سے زیادہ کرنا ہے، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. ہم جو ہیں وہ اگر دنیا کمانے کے لیے نکلتے ہیں تب بھی ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی تسبیح و تحمید کریں. ٹھیک ہے. کوئی غلط کام نہ کریں. اور اس طریقے سے جو ہے ہم دنیا کما سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں بھولنا، اور نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائیوں سے منع بھی کرنا ہے. یہ بھی فریضہ ہے مومنوں کا، مسلمانوں کا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کماؤ، بے شک کماؤ، لیکن اللہ کو مت بھولو، اور اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھو کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے.
دنیا میں پیسہ کما لینا، شہرت کما لینا، خوشحال سکسیسفل لائف اچیو کر لینا دنیاوی اعتبار سے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ وہ آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کا شوق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شوق پورا کرنے سے، ضرورت پوری کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ آپ دنیا پرست کہیں نہ بن جاؤ، آپ دنیا پرست نہ بن جاؤ، آپ ہر وقت بس جو ہے نا وہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہی پڑے رہو، اور جس کی وجہ سے آپ نمازوں کو چھوڑ دو، قرآن پڑھنا چھوڑ دو، قرآن پر تدبر کرنا چھوڑ دو، نیک اعمال اختیار کرنا چھوڑ دو، حقوق العباد کا خیال رکھنا چھوڑ دو، اور آپ گناہ کے کام شروع کر دو، تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو انسان کی نیڈ ہے وہ تو انسان پوری کرتا ہے، اور جیسے کہ بلکہ حکم ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے کھانا پینا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ خودکشی کرو گے تو اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، بعض کافر لوگ ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ خودکشی وہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، ہم اب زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہماری مرضی ہے، ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی زندگی کا خود مالک نہیں ہے، یعنی انسان کی جو زندگی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، اس پر اس کی مرضی نہیں چل سکتی۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، تو مومن اور مسلمان کی یہ ذہنیت ہوتی ہے نا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی، یہ جسم جو مجھے ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، تو میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، اپنے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے، اپنی آنکھوں سے اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے، حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ گناہ کا کام اپنی آنکھوں سے نہیں کرنا، اپنے کانوں سے نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنے کل وجود کو میں نے اسلامی طریقے سے جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ مومن اور مسلمان کا جو ہے نا وہ مقصد یہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ظاہر ہے پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے وہ دنیا تو وہ بھی کماتے ہیں، وہ بھی دنیا میں سکسیس اور حاصل کرتے ہیں اور پیسہ دولت کماتے ہیں، تو ان میں اور مومنوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں زیادہ مالدار ہو جاؤں، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، میں دنیا میں زیادہ فیم اور عزت حاصل کر لوں، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ جبکہ غیر مسلموں کا، جو کافر لوگ ہیں، ان کا مقصد یہ ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ تو ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا، ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔